بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرے عزیز طلباء، آپ کے سامنے لیول 4 کا یہ لغہ عربیہ کا دوسرا درس پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے درس میں ہم نے فعل امر سے متعلق کچھ باتیں سیکھی تھیں، اور یہاں انشاءاللہ لا ناہیہ اور لا نافیہ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ امید کی ہم اور آپ اسی پر زیادہ ترکیز کریں گے۔ المدرس یہ ایک حوار ہے مدرس اور اسٹوڈنٹوں کے درمیان، اور اسی سے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ لا ناہیہ اور لا نافیہ میں فرق اور کہاں اور کس طرح اس کا استعمال ہوتا ہے۔ المدرس این تذهب یا ابا بکر، یا ابا بکر، اے ابو بکر تم کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر جواب دے رہے ہیں اذهب الی المدیر، میں جا رہا ہوں مدیر کے پاس، میں مدیر کے پاس جا رہا ہوں۔ اذهب یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ المدرس لا تخرج من الفصل الآن اذهب الیہ بعد الدرس، لا تخرج من الفصل، تم کلاس سے ابھی نہ نکلو۔ تو یہاں جو آپ لا دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے والے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ مثلا تو جا، اذهب، اس طرح کے لیے عربی میں تو جا امر کا جو صیغہ ہے اس کے لیے اذهب کا استعمال ہوتا ہے۔ تو مت جا، لا تذهب، تو نہ نکل، مثلا لا تخرج، اس طرح۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ فعل نہیں بنایا کس چیز سے کیسے بنایا جاتا ہے۔ تو یہ فعل مضارع کے آخر سے ضمہ حذف کر کے اور شروع میں لا بڑھا کر بنایا جاتا ہے، اور اسی لا کو جو یہاں پہ بڑھایا گیا فعل مضارع کے شروع میں، اسی لا کو لا ناہیہ کہتے ہیں۔ جبکہ اس کے علاوہ دوسری عبارت مثلا لا افہم الدرس لما لا تأکل، میں نے درس، مثلا لا افہم الدرس، میں نے درس کو نہیں سمجھا، یہاں آپ اس عبارت میں لا کو ناہیہ نہیں کہیں گے، یہ لا نافیہ ہوگی۔ تو یہاں مدرس نے کہا، ان کو منع کیا، لا تخرج من الفصل الآن، ابھی تم فصل سے، کلاس سے نہ نکلو، اذهب الیہ بعد الدرس، اذهب یہاں فعل مضارع ہے جو اس سے پہلے والے درس میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اذهب الیہ، ان کے پاس یا اس کے پاس، مدیر کے پاس جاؤ، درس کے بعد، کلاس ختم ہونے کے بعد، سبق ختم ہونے کے بعد مدیر کے پاس جاؤ۔ الیہ میں جو ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی، یہ لوٹتی ہے مدیر کی طرف۔ ہمایوں، یا استاذ انا طالب جدید، ہمایوں ایک اسٹوڈنٹ، اس نے کیا کہا استاذ سے؟ اے استاذ انا طالب جدید، میں ایک نیا اسٹوڈنٹ ہوں۔ این اجلس، میں کہاں بیٹھوں؟ اینا کے ذریعے، جس کے ذریعے، جہاں عربی کے اندر استفہام اور کوشچن کے بہت سارے ورڈ ہیں، اسی میں سے ایک اینا ہے۔ اینا کے ذریعے ہمایوں نے سوال کیا، این اجلس۔ آپ بھی جب کسی طرح کا کوئی سوال کرنا ہو تو آپ اس کا اینا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ این اجلس، میں کہاں بیٹھوں؟ اجلس ہنا امامک، اجلس ہنا امامک، کیا میں بیٹھوں؟ یہاں بھی واحد متکلم کا صیغہ ہے اجلس ہنا، کیا میں یہاں آپ کے سامنے بیٹھ جاؤں؟ مدرس نے کہا لا تجلس ہنا، لا تجلس میں جو آپ لا دیکھ رہے ہیں یہ بھی لا ناہیہ ہے۔ مدرس وہاں بیٹھنے سے ان کو منع کر رہا ہے، ہمایوں کو، لا تجلس ہنا، یہاں تم مت بیٹھو۔ ھذا مقعد ہشام وہو غائب اليوم، یہ جو جگہ ہے جہاں بیٹھنے کے لیے ہمایوں نے اشارہ کیا تھا، مدرس نے کہا کہ یہ مقعد، یہ سیٹ، یہ جگہ ہشام کی ہے۔ وہو غائب اليوم، اور وہ آج غائب ہیں، آبسینٹ ہیں، آج وہ نہیں آئے۔
اجلس ہناک خلف حامد. تو یہاں آپ دو عبارتیں دیکھ رہے ہیں، ہونا اور ہناک. مدرس نے کہا اجلس، ان کو حکم دیا ہمایوں کو کہ تم اجلس ہناک، یہاں کے بجائے وہاں بیٹھو. تو ہونا کی میننگ ہوئی یہاں، اور ہونا کا اگر وہاں کے معنی میں وہاں کی میننگ آپ کو کسی سینٹینس میں لانی ہے تو ہونا کا استعمال کریں گے، جیسا کہ اس عبارت میں آپ دیکھ رہے ہیں. اجلس ہونا کا خلف حامد، تم وہاں بیٹھ جاؤ، تم بیٹھ جاؤ وہاں، خلف حامد، حامد کے پیچھے. بشیر آخذ هذه الدفاتر یا استاذ، حمد استفہام کے ذریعے بشیر نے استاد سے پوچھا، کوشچن کیا، آخذ کیا میں اس یا ان دفتروں کو، ان کاپیوں کو لے لوں اے استاذ. اب یہاں پہ حمزہ استفہام کے بعد آخذ جو مد آپ دیکھ رہے ہیں یہ اصلاً آخذ تھا. دونوں حمزہ کو یہاں پہ اصل عبارت آخذ تھا، تو دونوں حمزہ کو ایک دوسرے سے ملا دینے سے یہاں مد آ گیا اور آخذ ہو گیا. آخذ کیا میں لے لوں ہذه الدفاتر ان کاپیوں کو، ان نوٹس بکوں کو، یا استاذ اے استاذ، کیا میں ان کاپیوں کو لے لوں اے استاذ. المدرس لا تاخذها. اب آپ اس سے پہلے بھی یہاں ہادی جو اس میں اشارہ قریب مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، چونکہ دفتر مؤنث ہے دفاتر، اس لیے یہاں ہادی کا استعمال کیا گیا. اور یہاں بھی لا تاخذها کے ذریعے جو اشارہ کیا گیا ہے واحد مؤنث غائب کی ضمیر سے، وہ بھی لوٹتی ہے دفاتر کی طرف، کیونکہ دفاتر یہ مؤنث ہے. لا تاخذها، اس کو تم مت لو. مدرس دیکھ رہے ہیں ينظر فی دفتر، مدرس ایک نوٹ بک، ایک کاپی کی طرف دیکھتے ہوئے ایک کاپی میں دیکھتے ہوئے فرمایا انہوں نے، یا عبد الرحیم، اے عبد الرحیم، لا تکتب الاجوبۃ بالقلم الاحمر. اے عبد الرحیم لا تکتب، یہاں بھی لا ناہیہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ آپ نے اس عبارت میں دیکھا. لا تکتب یہاں منع کیا جا رہا ہے، لا تکتب الاجوبۃ، تم جواب کو، آنسر کو نہ لکھو، بالقلم الاحمر، ریڈ قلم سے، لال قلم سے تم جواب نہ لکھو. المدرس هو الذي یکتب بالقلم الاحمر، مدرس نے ان کو، عبد الرحیم کو، ریڈ قلم سے لکھنے سے جواب لکھنے سے منع کیا. مدرس کہتے ہیں کہ المدرس هو الذي یکتب بالقلم الاحمر. استاد نے عبد الرحیم کو بتلایا کہ جو استاد ہوتا ہے، ٹیچر جو ہوتا ہے، مدرس جو ہوتا ہے، المدرس هو الذي، مدرس ہی، الاحمر ریڈ، لال کے معنی میں ہے. المدرس هو الذي يكتب بالقلم الاحمر، مدرس ہی لکھتا ہے ریڈ یا لال قلم سے. میرے عزیز ساتھیو، فیصل یہاں آگے، فیصل نے کیا کہا، انظر الى هذه الدفاتر. یہاں ایک چیز اور دیکھنے کی ہوگی، لا تکتب الاجوبہ میں اگر ایک چیز اور آپ غور کریں تو نظر آئے گی آپ کو یہاں کہ لا تکتب بالبا پر آپ جو یہاں زیر دیکھ رہے ہیں، یہاں فعل مضارع التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے فعل مضارع کو یہاں پہ کسرہ دیا گیا ہے. التقاء ساکنین سے بچنے کے لیے، دو ساکن جہاں ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں تو اس سے بچنے کے لیے یہاں پہ کسرہ دیا گیا ہے تاکہ صحیح ڈھنگ سے اس کو پڑھا جا سکے. اگر دو ساکن ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں تو ان کا پڑھنا ناممکن ہوتا ہے. فیصل انظر الى هذه المجلة یا استاذ ما اجملها، فیصل نے کہا انظر الى هذه المجلة، اس میگزین کی طرف دیکھو اے استاذ. هذه اسم اشارہ قریب مؤنث سے اس لیے اشارہ کیا گیا مجلہ کی طرف کیونکہ مجلہ مؤنث ہے. ما اجملها، کیا ہی خوبصورت ہے. یہاں فعل تعجب کا استعمال کیا گیا، اسلوب تعجب کا استعمال کیا گیا. اور جب بھی ہمیں اسلوب تعجب کا استعمال کرنا ہوگا تو ما افعل و افعل به، یہ دو صیغے ہیں جس کے ذریعے سے تعجب کے وقت ان کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں ما اجملها، یعنی کیا ہی خوبصورت ہے مجلہ. المدرس
لا تقرأ لا تقرأ المجلات لا تقرأ المجلات فی الفصل یا فیصل، اے فیصل کلاس میں میگزین کو تم مت پڑھو۔ لا تقرأ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں کا استعمال کیا گیا ہے، لا ناہیہ کا، لا تقرأ استاد نے منع کیا۔ فیصل ما اقرأ هذه المجلة الآن انما انظر الى الصور التي فيها ما اقرأ، میں نہیں پڑھ رہا ہوں اس مجلے کو، میں ابھی اس مجلے کو پڑھ نہیں رہا ہوں، اس وقت میں نہیں پڑھ رہا ہوں اس مجلے کو۔ انما انظر الى الصور التي فيها، میں تو صرف دیکھ رہا ہوں ان تصویروں کو، الصور التي یعنی ان تصویروں کو، فیہا جو اس مجلے میں ہے، ہا کی ضمیر یہاں مجلہ کی طرف لوٹتی ہے۔ اب یہاں کچھ چیزوں پہ ہمیں غور کرنا ہوگا۔ ما جو فعل مضارع پہ داخل ہوا ہے واحد متکلم پر، فعل مضارع ما کا استعمال جو یہاں پہ ہوا ہے، اگر فعل مضارع پر کے ساتھ نفی کے لیے ما کا استعمال کیا جاتا ہے یا کیا جائے، جب بھی کیا جائے گا تو وہ صرف حال کے معنی میں ہوگا۔ یعنی اب یہ نہیں کہہ سکتے ہیں فعل مضارع پہ ما داخل ہوا ہے تو چونکہ فعل مضارع کے اندر دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال اور مستقبل، لیکن جب اس پہ ما داخل کر دیا گیا تو اس نے اس فعل مضارع کو خاص کر دیا حال کے لیے۔ ما اقرأ یعنی میں نہیں پڑھ رہا ہوں، یا اب یہ نہیں کہہ سکتے میں نہیں پڑھوں گا، نہیں، بالکل ما داخل ہونے کی وجہ سے یہاں پہ یہ چیز کی تخصیص ہو گئی ہے حال کی۔ آگے بڑھتے ہیں، حمزہ افتح الباب یا استاذ، افتح حمزہ استفہام واحد متکلم کا صیغہ، کیا میں، فعل مضارع واحد متکلم، افتح کیا میں دروازے کو کھولوں اے استاذ، کیا میں دروازے کو کھول دوں اے استاذ۔ یکاد الجرس یرن، گھنٹی بجنے ہی والی ہے، یکاد، کاد یکاد قریب ہے یا قریب ہے کہ گھنٹی بجے، لیکن ابھی وہ بجی نہیں ہے۔ اس معنی کو عربی میں کادا یکادو کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔ جب بھی اس طرح کی میننگ کی ادائیگی کرنی ہو کہ کوئی چیز بالکل قریب ہونے والی ہو لیکن وہ چیز ابھی ہوئی نہ ہو، وہاں تک پہنچی نہ ہو، تو وہاں ایسے موڑ پہ کادا یکادو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کادا کے بعد اسم آتا ہے، پھر فعل آتا ہے، پھر مضارع۔ اب یہاں پہ کادا یکادو کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں اسم آیا الجرس، اور اس کے بعد فعل مضارع آیا ہے۔ تو اس طرح کی جب بھی یکادو کا استعمال ہوگا تو اس کے بعد اسم آئے گا اور پھر اس کے اسم کے بعد ہی فعل مضارع کا استعمال ہوگا۔ المدرس لا، کبھی کبھار ایسا بھی آپ دیکھیں گے کہ یکادو صرف جو یہاں پہ ہے اس کی جگہ ضمیر بھی لے سکتی ہے، اسم کی جگہ، جیسے یہاں پہ اسم ہے، یکادو کے بعد اسم کی جگہ کوئی ضمیر بھی آ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ یکادو، اب یہاں اسم کے بجائے ضمیر کا استعمال کر کے کدتو ان اخرج، کدتو ان اذهب، کدتو ان اموت، اس طرح کی عبارتیں استعمال کر سکتے ہیں ضمیر کے ساتھ۔ المدرس لا، لا تفتح الباب، مدرس نے حمزہ سے کہا لا تفتح، مت کھولو، یہاں بھی لا ناہیہ آپ دیکھ رہے ہیں، مت کھولو دروازے کو، ابھی دروازے کو مت کھولو۔ اس طرح اب ہمارے سامنے مشق اور ایکسرسائز ہے، اور چونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی ہے اسی وجہ سے ملخص اور مختصر انداز میں چلنا پڑتا ہے، تو ان تمارین کو بھی جو کافی لمبی ہے، تمارین کے ابتدائی حصے کو حل کر کے دوسری جز کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آئے گی تو پرسنل پہ آپ پوچھ لیجیے گا واٹس ایپ کے ذریعے۔ صحح ما یلی، آنے والے جملوں کو درست کیجیے، یہ جو نیچے جملے آ رہے ہیں ان جملوں کو درست کرنا ہے۔ ابو بکر معہ مجلہ، ابو بکر اس کے پاس میگزین ہے، کیا عبارت صحیح ہے؟ میگزین کیا ابو بکر کے پاس تھی؟ تو یہ عبارت غلط ہے، اس کی ہمیں تصحیح کرنی ہے۔ یہاں پہ ہم لکھیں گے فیصل معہ مجلہ، فیصل معہ مجلہ۔ اسی طرح فیصل طالب جدید، نہیں،
کیا فیصل ہی نیا اسٹوڈنٹ تھا اس سے پہلے جو آپ نے پڑھا اس میں؟ نہیں، وہاں ہمایوں، تو یہاں آپ کو صحیح کریں گے ہمایوں طالب جدید۔ آگے بڑھتے ہیں، اقرأ ما یلی، اس طرح ان تمام عبارتوں کو آپ صحیح کریں گے۔ اقرأ ما یلی، آنے والی مثالیں پڑھیے، آنے والی عبارتوں کو آپ پڑھیے۔ تذهب، لا تذهب، یہاں لا کا استعمال کر کے لائے نہیں اس کو بنا دیا گیا ہے فعل مضارع کو۔ تکتب، لا تکتب، تشرب، لا تشرب۔ یہاں جو میں نے اس سے پہلے بتایا تھا تذهبو پہ، یہاں پہ آپ غور کریں گے، تذهبو یعنی فعل مضارع کے آخر سے ضمہ کو ہٹا کر لا کو اس کے شروع میں لا کر لا ناہیہ بنایا جاتا ہے۔ لا تذهب، اس عبارت میں آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح لا تکتبو میں بھی با کو ساکن کر دیا گیا ہے اور لا کو شروع میں لا کے، تشربو میں بھی لا تشرب، یا موسیٰ انت مریض فلا تخرج من البیت ولا تذهب الى المدرسہ ولا تلعب فی الشارع، اے موسیٰ تم مریض ہو، فلا تخرج لا ناہیہ، تو تم مت نکلو گھر سے، ولا تذهب الى المدرسہ، اور تم مت جاؤ مدرسے کو، تم مدرسہ مت جاؤ، ولا تلعب فی الشارع، اور تم روڈ پہ مت کھیلو، سڑک پہ مت کھیلو۔ تو یہاں اس عبارت میں لا تخرج، لا تذهب، لا تلعب میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں لا ناہیہ ہے۔ آگے والی عبارتیں آپ دیکھیں، ادخل، ادخل لا الناہیہ علی الافعال الآتیہ واضبط اواخرها، اس سے پہلے آپ نے فعل مضارع پہ لا ناہیہ داخل کیا، مضارع کے آخر کو ضمہ کو ختم کر کے اور شروع میں لا ناہیہ کو فعل مضارع پہ آپ نے داخل کیا۔ اس طرح ادخل لا الناہیہ علی الافعال الآتیہ واضبط اواخرها، فعل مضارع کے آخر سے ضمہ حذف کر کے، اس سے پہلے میں نے بتلایا کہ اس کے شروع میں لا بڑھا کر بنایا جاتا ہے، یہاں جو لا کا استعمال ہوتا ہے اسی لا کو لا ناہیہ کہتے ہیں۔ فعل مضارع کے آخر سے ضمہ حذف کر کے، اس ضمہ کو حذف کر کے اور اس کے شروع میں یہاں پہ لا بڑھا کر آپ لا ناہیہ بنا داخل کر کے، تو یہاں جو لا داخل ہوگا فعل مضارع پہ اسی کو لا ناہیہ کہتے ہیں۔ لا یہاں تدخلو ہے، اب یہاں پہ آپ اس ضمہ کو حذف کر کے اور لا شروع میں بڑھا کر، تو لا تدخلو جب لکھیں گے تو یہاں جو لا ہوگا وہ لا ناہیہ ہے۔ اسی طرح دیگر عبارتوں میں بھی آپ داخل کریں گے۔ تأمل ما یلی، آنے والی مثالوں پر غور کیجیے۔ یا احمد لا تذهب، اے احمد تم مت جاؤ، یا اخوان لا تذهبوا، یہاں ایک چیز جو غور کرنے کی ہے وہ صیغہ کے، واحد مذکر کا صیغہ یہاں استعمال کیا ہے، یہاں جمع مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے کیونکہ احمد تنہا ہے، یا احمد لا تذهب، تم مت جاؤ، احمد کو منع کیا جا رہا ہے، اور یہاں چونکہ اخوان جمع ہے، جمع مذکر ہے، اس لیے تذهبوا، یا اخوان لا تذهبوا، اے بھائیو مت جاؤ۔ اسی طرح یہاں مریم، یا مریم لا تذهبی، یہاں مریم چونکہ مؤنث ہے، واحد ہے، اس لیے واحد مؤنث یہاں استعمال کیا گیا ہے، واحد مؤنث، یا مریم لا تذهبی، اے مریم تم مت جاؤ، اور یہاں چونکہ جمع مؤنث ہے اس لیے جمع مؤنث کا صیغہ یہاں استعمال کیا گیا ہے۔ اکمل الجمل الآتیہ بوضع فعل مضارع مناسب مسبوق بلا الناہیہ۔ فی الاماکن الخالیہ، اکمل الجمل الآتیہ بوضع فعل مضارع مناسب مسبوق بلا الناہیہ فی الاماکن الخالیہ، خالی جگہوں کو مناسب فعل مضارع سے جن سے قبل، جن سے پہلے لا ناہیہ ہو پر کیجیے۔ خالی جگہوں کو، یہاں پہ جو خالی جگہیں آپ دیکھ رہے ہیں مناسب فعل مضارع سے جن سے پہلے لا ناہیہ ہو اسی سے پر کرنا ہے۔ یا زینب، اب یہاں کیا لکھیں گے آپ؟ لا تفتح النافذہ من باب المثال، یا زینب لا تفتح النافذہ، اے زینب، چونکہ یہاں زینب مؤنث ہے، واحد ہے، اس لیے واحد مؤنث کا یہاں پہ صیغہ استعمال کریں، یا زینب لا تفتح النافذہ،
जैसा कि यहाँ ला तذهبी आपने इस्तेमाल किया था। इसी तरह या अय्युहन्नास ला तअबुदुश शैतान, अन्नास यहाँ जमा है इसलिए जमा मुदक्कर का सीगा इस्तेमाल किया जाएगा। इस तरह तमाम इबारतों में आप मुअन्नस मुदक्कर और वाहिद जमा का ख्याल रखते हुए यहाँ पे जुमलों का इस्तेमाल करेंगे। तअम्मल मा यली, आने वाली मिसालों पर गौर कीजिए। इससे पहले मैंने शुरू में दर्स के शुरू में बात बतलाई थी कि ला दो तरह का होता है, ला नाफिया और ला नाहिया। अब ला नाफिया और ला नाहिया में यहाँ फर्क आप देख सकते हैं कि लिमा ला ताकुल या अखी, ऐ मेरे भाई तुम क्यों नहीं खाते हो। यहाँ खाने से रोका नहीं जा रहा बल्कि ये पूछा जा रहा है कि तुम क्यों नहीं खाते हो। तो यहाँ ला ताकुल जो फिर मुदारे पे है, लिमा ला ताकुल तुम क्यों नहीं खा रहे हो। इस इबारत में, इस सेंटेंस और इस जुमले में आपको ला यहाँ जो है ये ला नाफिया है। इसके बरअक्स ला ताकुल हादा या अखी, ऐ मेरे भाई इसको मत खाओ, यहाँ खाने से मना किया जा रहा है। तो यहाँ पे ला नाहिया, इस तरह इन दोनों इबारतों में भी आप देख सकते हैं। तअम्मल मा यली, आने वाली जुमलों पर, आने वाले मिसालों पर भी गौर कीजिए। तअम्मल मा यली, आने वाली मिसालों पर गौर कीजिए। हुआ यक्तुब, अंत तक्तुब, अना अक्तुब। वाहिद मुदक्कर का गायब का सिगा है हुआ यक्तुब, इसलिए वाहिद मुदक्कर गायब फेल मुदारे का सिगा यहाँ इस्तेमाल किया गया, हुआ यक्तुब। लेकिन तक्तुब में मुखातब की ज़मीर अंत तक्तुब, वाहिद मुदक्कर हाजिर अंत तक्तुब, तुम लिखो, तुम लिखो या तुम लिखते हो। वो लिखता है या लिखेगा, अंत तक्तुब तुम लिखते हो या लिखो। अना अक्तुबु, मैं लिख रहा हूं या मैं लिखूंगा। इस फिर मुदारे में आपको पता है कि हाल और मुस्तकबल दो ज़माने पाए जाते हैं। तो इसी तरह अंत तक्तुब तुम लिखते हो या लिखोगे। अब इस तरह आप इसको जब जुमलों में इस्तेमाल किस तरह करेंगे, हुआ या अकुल, वो यहां भी देख सकते हैं। अंत तअकुल, अना आकुल, इसलिए कि यहां पे वाहिद मुदक्कर गायब का ये सेगा है, ये ज़मीर है, वाहिद मुदक्कर गायब की ज़मीर है और इसीलिए फिर मुदारे वाहिद मुदक्कर का सेगा यहाँ इस्तेमाल किया गया है। इस तरह तमाम बातें आप देख सकते हैं। तअम्मलिल जुमलल आतिया, आने वाले जुमलों पर गौर कीजिए। आने वाले ये जुमले हैं, इस पे देख लीजिए, इसमें दो, एक अलिफ और एक बा, बा का कालम अभी दूसरे पेज पे आ रहा है आपको। इन जुमलों पे गौर करना है। यहां एक चीज और मेरे ख्याल से अगर आप समझ लें तो ज्यादा बेहतर है। अना अकुलू, इस तरह हर वो लफ्ज आकुलू, असल में यहां पे जो आकुलू देख रहे हैं ये इसकी असल अकुलू है, लेकिन ये क्यों आकुलू बन गया, किस तरह इसको बनाया गया। जब हर वो लफ्ज जहां दो हमजा वहां दोनों हमजा आपस में बदल दिए जाते हैं। इस तरह जहां भी दो हमजा आपस में एक जगह इकट्ठा होते हैं, उन दोनों हमजा को मद से बदल दिया जाता है। इसी तरह आप अकुलू में आकुलू, दोनों हमजा को मद से बदल दिया गया है। आने वाले जुमलों पे गौर कीजिए। फतहा ज़करिया बाबा वकादा यखरुज, ज़करिया ने दरवाजे को खोला, फिर मादी का इस्तेमाल किया गया है। ज़करिया ने दरवाजे को खोला, वकादा यखरुज, और निकलने ही वाला था, करीब था कि निकले। इस तरह आगे वाली इबारत अस्साअतुल आन वाहिदा, यानी कादा का इस्तेमाल आपको बता रहे हैं कि किस तरह और कहां इस्तेमाल करना चाहिए। कादा का मतलब कादा यकादु यानी करीब के माने में है। अस्साअतुल आन वाहिदा यकादुल मुदीरु यखरुज, अभी 1 बज रहे हैं, अभी 1 बज रहे हैं। यकादुल मुदीरु यखरुज, करीब है कि मुदीर निकले, यानी मुदीर निकलने ही वाला है। इस तरह जब आप मीनिंग की अदायगी करना चाहें तो इस तरह के जुमले आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि दीगर इबारतों में आप देख रहे हैं। 1 बज चुके हैं, मुदीर निकलने ही वाला है। तअम्मल मा यली, अना ला अशरबुल कहवा, मैं कहवा नहीं पीऊंगा या नहीं पीता हूं। चूंकि फिर मुदारे वाहिद मुतकल्लिम का सिगा है, इसलिए
दोनों ज़माने इसमें पाए जाते हैं। जिस तरह आगे वाला सेंटेंस हो उस तरह इसका तर्जुमा कर सकते हैं। अना ला अशरब, अना मा अशरबुल कहवा अलआन। इन दोनों सेंटेंसों में फर्क क्या है, इस पे आपको गौर करना है। अगर फेल मुदारे के साथ, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर फेल मुदारे के साथ नफी के लिए मा इस्तेमाल किया जाए, फेल मुदारे के साथ नफी के लिए मा का इस्तेमाल किया जाए, तो मा जब फेल मुदारे पे दाखिल होगा तो उसको सिर्फ हाल के माना में कर देगा। अना मा अशरबुल कहवा अलआन, मैं कहवा अभी नहीं पी रहा हूं, लेकिन ये आम है, इसमें दोनों जमाने पाए जा रहे हैं। अना ला अशरबुल कहवा, मैं चाय नहीं पीऊंगा, कहवा नहीं पीऊंगा, मैं कहवा नहीं पी रहा हूं। दोनों जमाने इसमें पाए जाते हैं इसमें, और दोनों का तर्जमा किया जा सकता है। लेकिन अगर मा दाखिल हो गया तो फिर मुस्तकबल का तर्जमा नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसको खास कर दिया हाल के माने में, मा जो फिर मुदारे पे दाखिल हुआ। अब इस तरह तमाम इबारतों में आप देख सकते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे तंबीह कर दी गई, मा तुखल्लिसुल मुदारिअ लिल हाल, मा खारिज कर देता है मुदारे को हाल के लिए। यहां तअम्मल मा यली, आने वाली इबारतों पे, आने वाली मिसालों पर गौर कीजिए। हामिदुन तवीलुन मा अतवल हामिदन, फेल ताज्जुब का इस्तेमाल किया गया है। हामिद लंबा है, हामिदुन तवीलुन। लेकिन अगर आपको ताज्जुब के अंदाज में यह कहना हो कि हामिद क्या ही लंबा है, तब फिर यहां अतवल अफआल के वजन पे मा अतवल हामिदन, हामिद क्या ही लंबा है। हादिह सय्यारतु जमीलतुन, ये कार खूबसूरत है। लेकिन अगर आपको यह कहना हो कि ये कार क्या ही खूबसूरत है, तो फिर यहां फिर ताज्जुब का वजन इस्तेमाल करके मा अजमला हादिह सय्यारा, क्या ही खूबसूरत है ये कार। इस तरह तमाम जुमलों में आप देख सकते हैं। उक्तुबिल जुमल अल आतिया मुस्तअमलन फ़िअल ताज्जुब। अब यहाँ पे जो जुमले आप देख रहे हैं, आने वाले जुमलों को फ़िअल ताज्जुब इस्तेमाल करते हुए लिखिए। इन जुमलों को आपको लिखना है। उक्तुब अल जुमल अल आतिया, आने वाले जुमलों को फ़िअल ताज्जुब का इस्तेमाल करते हुए लिखिए। उन्जुर इला हाउलाई तुल्लाब अल जुदुद हुम कसीरुन। अब इसको कसीरुन को किस तरह आप फ़िअल ताज्जुब बनाएंगे, इसको आपको लिखना होगा। मसलन उन्जुर इला हाउलाई तुल्लाबी अल जुदुद मा अक्सरुहुम, मा अक्सरुहुम। उन्जुर इला हादिह सय्यारा हिय जमीलतुन, इस गाड़ी की तरफ देखो, हिय जमीलतुन, ये खूबसूरत है। मा अजमलहा, इस तरह आप तमाम इबारतों को इस्तेमाल करेंगे। इस इबारत के साथ ही यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि जो कलिमात जदीदा हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं मक़अद, मक़अदुन इसकी जमा मक़ाइद आती है, लेकिन इसकी मीनिंग क्या होती है? सीट, नशिस्त, बैठने की जगह। और या अबती, या अबी, ऐ मेरे अब्बा जान, या अबती या अबी, ऐ अब्बा जान। फी असनाई, और अगर आगे वाली इबारत अगर आप मिला तो कोई दूसरी में, फी असनाई दर्स, मिसाल के तौर पे दर्स के दौरान, फी असना यानी दौरान। और अगर कोई दूसरी इबारत अगर यहाँ पे लाके, फी असनाइल अक्ल, खाने के दौरान, फी असनाई शुर्ब, पीने के दौरान, फी असनाई दर्स, क्लास के दौरान, दर्स के दौरान। कज़बा यकज़िबु, झूठ बोलना। और इनक़लबा यंक़लिबु, पलट जाना, पलटने के माने में है। और इसी तरह बका यबकी, रोने के माने में है। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह आप लोग इस दर्स को बखूबी समझ चुके होंगे। लेकिन अगर कहीं कोई इश्काल, कोई डिफ़िकल्टी आ रही है, कोई मुश्किल पैदा हो रहा है, तो ज़रूर पर्सनल पे भेज कर रब्ता कर लें। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको अरबी ज़ुबान में महारत अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।